حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر کے کہتی ہیں وا کر بابا پا من عجاب رب اللہ، ہائے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے، آپ کو آپ کے رب نے بلایا، آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے، آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے ماننے والوں کا کیا ہوگا، آپ کے پیچھے چلنے والوں کا کیا ہوگا، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ وا کر بابا پا من جنت الفردوس ماوا، ہائے میرے ابو، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آپ تو جنت الفردوس کے وارث ہیں، آپ تو جنت الفردوس میں رہیں گے۔ وا کر بابا پا الى جبرائیل نا، لیکن ہائے میرے ابو، اب جبرائیل کس کے اوپر وحی لے کر کے آئیں گے، جبرائیل کس کے اوپر قرآن لے کر کے آئیں گے؟ جب صاحب قرآن ہی نہ رہا تو جبرائیل کس کے اوپر قرآن لے کر کے آئیں گے؟ میں جبرائیل کو بلاتی ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں حضرت جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دے دیتی ہوں کہ اے جبرائیل، تو اب دنیا میں نہ آنا، تو اب زمین پر نہ آنا، کیوں تو آئے گا قرآن لے کر کے؟ جب صاحب قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن میرے ابو کا انتقال ہوا اس دن میرے اوپر اتنے بڑے غم کے پہاڑ ٹوٹے، اتنے بڑے غم کے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر وہ غم کسی دن کے اوپر ڈال دیا جاتا تو دن بھی رات کی شکل میں بدل جاتی، کسی پہاڑ کے اوپر وہ غم ڈال دیا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ یہ پہلا مہینہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگوں کو اسلامی تاریخ، اسلامی مہینہ، اسلامی سن، اس سے کچھ مطلب ہی نہیں ہے۔ کسی سے پوچھ لیا جائے کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سی تاریخ ہے عربی کی، اسلام کی، تو شاید کوئی بتا سکتا ہے، اور انگریزی کی ہر کوئی بتا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ جب انگریزی سال، نیا سال آتا ہے، 2023 ختم ہوا، 2024 آیا، 2024 ختم ہوگا، 2025 آئے گا، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت
اس انگریزی سال جب نیا سال آتا ہے تو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت خوشیاں مناتی ہوئی نظر آتی ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتی ہوئی نظر آتی ہے اور ہیپی نیو ایئر کہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت، میں ممبئی میں تھا اور باہر بیٹھا ہوا تھا، دسمبر کی 31 تاریخ تھی، رات کے 12 بجا تو اچانک، ابھی تک شانت تھا، جیسے ہی 12 بجا آتا اچانک پڑاکے پھوٹنے لگے اور آوازیں آنے لگی۔ میں تو چونک گیا، کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا نیا سال شروع ہو گیا، 2024 لگ گیا۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آج اس میں ملوث ہے، اور اسلامی تاریخ، اسلامی کیلنڈر کا جب پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس مہینے کی شروعات ماتم سے کرتی ہے، اس مہینے کی شروعات شرک و بدعات سے کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے اس پپرا کے گاؤں کے بارے میں نے سنا کہ کچھ گھر ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچاروں کو اتنی عقل نہیں ہے، اپنے بچوں کی پیدائش پر، اپنے بچوں کی پیدائش کی جو تاریخ ہے، جب آنے والے سال میں وہ تاریخ آتی ہے تو اپنے بچے کی پیدائش پر جنم دن مناتے ہیں۔ اتنے بڑے بیوقوف ہیں۔ سال جب شروع ہوتا ہے، نیا سال آیا، وہاں بھی لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ ہم نے اپنی زندگی کا ایک سال کم کر دیا ہے، 2023 ختم ہوا، 2024 میں ہماری انٹری ہوئی، 2024 ہمیں ملا، ہم نے ایک سال اپنی زندگی کا کم کر دیا ہے، گویا کہ ہم نے اپنے موت کے ایک سال اور قریب ہو گئے ہیں، ہم اپنے قبر کے ایک سال اور قریب ہو چکے ہیں۔ ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ہمارا بچہ آج 5 سال کا ہو گیا، ہمارا بچہ آج 10 سال کا ہو گیا۔ اب آج کی تاریخ میں میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو آج بچے کی پیدائش پر کیک کٹ رہے ہیں اور لوگوں کو ہیپی برتھ ڈے کا پیغام دیا جا رہا ہے اور کیک کھلایا جا رہا ہے۔ اس سے بڑا بیوقوف اور کون سا باپ ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کو 60 سال کی عمر دے کر کے بھیجا، آج تمہارا بچہ 10 سال کا ہو گیا، اور 10 سال کے بچے کو تمہیں دیکھ کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میرا بیٹا دھیرے دھیرے جوان ہو رہا ہے، اور تم اس بچے کی پیدائش پر خوشی منا رہے ہو، کیک کاٹ کر کے لوگوں کو کھلا رہے ہو اور برتھ ڈے منا رہے ہو، گویا کہ تم اپنے بچے کے موت کے قریب ہونے پر خوشی منا رہے ہو۔ اللہ نے اگر تمہارے بچے کی عمر 70 سال لکھی تھی، 70 سال دے کر کے تمہارے بچے کو عمر دے کر کے اللہ رب العالمین نے بھیجا، آج تمہارا بچہ 10 سال کا ہو گیا، گویا کہ تمہارے بچے نے اپنی عمر کی 10 سال کم کر دی ہے اور اپنے موت کے 10 سال قریب ہو چکا ہے۔ اب اس کو دنیا میں صرف 60 سال ہی زندہ رہنا ہے۔ اب خوشی منا رہے ہو کہ واہ میرا بیٹا اب تو 60 سال اور رہے گا، جلدی سے مرنے والا ہے۔ اور اس میں پیرنٹس کی، ماں باپ کی سب سے بڑی کوتاہی ہے، سب سے بڑی کمی ہے، کیونکہ آج ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے اور مکتب کی تعلیم سے دور کر دیا، تو یہ دن تو دیکھنا ہی پڑے گا، کیونکہ کانوینٹ میں اور انگریزی اسکول میں یہی ساری چیزیں سکھائی جاتی ہے۔ آج جن جن کے بچے کانوینٹ میں بچپن سے ہی پڑھتے ہیں ان کا حال دیکھ لیجئے، وہی لوگ زیادہ تر اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ برتھ ڈے منانے والوں، اپنے بچوں کا جنم دن منانے والوں، سن لو، اگر تم اپنے بچوں کا جنم دن منا رہے ہو تو قیامت کے دن یاد رکھنا عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم سے دور کر دیا، تو یہ دن تو دیکھنا ہی پڑے گا، کیونکہ مکتب میں بنیادی چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ بچے کو پیشاب کیسے کیا جاتا ہے مکتب میں سکھایا جاتا ہے، معاف کیجیے گا کانوینٹ میں نہیں یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ نماز کا طریقہ کانوینٹ میں آپ کو آپ کے بچے کے ٹیچر نہیں سکھائیں گے، جو چیزیں نماز کی اسلامی جو چیزیں وہ ساری چیزیں مکتب میں سکھائی جاتی ہیں، اور آپ اپنے بچے کو مکتب سے دور کر رہے ہو۔ نماز کا طریقہ مکتب میں سکھایا جاتا ہے، نماز کا طریقہ مکتب میں سکھایا جاتا ہے، نماز میں کب کون سی دعا پڑھنی چاہیے، یہ ساری دعائیں مکتب میں سکھائی جاتی ہیں، اور آپ اپنے بچے کو مکتب سے دور کر رہے ہو، تو یہ دن تو دیکھنا ہی پڑے گا، یہ دن تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے
جب کسی کے گھر بچہ پیدا ہو اور وہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کے 7ویں دن اس کا بال چھلو اور اس کا عقیقہ کرو، اس کا عقیقہ کرو۔ اگر لڑکا ہے تو 2 جانور اور لڑکی ہے تو 1 جانور ذبح کرو اور غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں بانٹو، کھلاؤ۔ اور 7ویں دن عقیقہ کرتے وقت اس کا اچھا نام رکھو، بھلو اور کلو نہیں، رنکی اور پنکی نہیں، معاف کیجیے گا، اچھے نام رکھو، کیونکہ نام کے اثر بچے پر پڑتے ہیں۔ اچھا نام اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 7ویں دن اس کا بہترین نام رکھو اور اس کا عقیقہ کرو۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگے اور اپنی زبان کھولنے لگے، دھیرے دھیرے جب بولنے کے لائق ہو جائے، بولنے لگے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسے تم اللہ اللہ سکھلاؤ، اسے اللہ بولنا سکھلاؤ، اللہ اللہ۔ اور جب دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگے اور اچھی طریقے سے بولنے لگے اور زبان اس کے ساتھ کھلنے لگے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسے تم لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ میرے امت کے بچے، میرے قوم کے بچے بچپن میں ہی بنیادی چیزیں، دین کی بنیادی چیزیں جان جائیں، بچپن میں ہی جیسے وہ بولنے کے لائق ہو اسے لا الہ الا اللہ سکھلاؤ۔ معاف کیجیے گا، ہمارے بچے نہیں ہیں، بچے آپ ہی لوگوں کے پاس ہیں، تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کتنے پیرنٹس ایسے ہیں، کتنے ماں باپ ایسے ہیں، بچہ جیسے ہی بولنے کے لائق ہوا، تھوڑا سا زبان کھولا تو اتنی آواز میں بولنے لگا، ماں پھول کر کے گڑبڑ ہو گئی، باپ پھولے نہیں سما رہا ہے، بہت خوش ہے اور سارے گھر کے سارے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، بچہ بیچ میں کھیل رہا ہے، بچے سے کچھ توتلی زبان میں باپ اور ماں کہلوا رہے ہیں، اور کیا میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بچے کو اس طریقے سے سکھایا جاتا ہے، بچہ بھی زبان کھولا ہے، توتلی زبان میں وہ بول رہا ہے، اور اس کو کیا سکھایا جا رہا معلوم ہے؟ لالا پھوپھی گریائی دو تو، لالا چاچی گریائی دو تو، یہ ساری چیزیں سکھلائی جاتی ہیں بچے کو۔ آپ ہی بتائیے، بچپن میں اپنے بچے کو گالی سکھاؤ گے تو بڑا ہو کر کے بچہ آپ کو دعائیں دے گا؟ بچپن میں گالی دو گے تو بڑا ہو کر کے لات مار کے آپ کو گھر سے بھگائے گا۔ اور بڈھوں کی یہی ساری شکایتیں ہیں کہ آپ حافظی بچہ مانتا نہیں ہے، ابھی مجھے گالی دے رہا ہے۔ بچپن میں تعلیم دی تھی اچھی، بچپن میں جو تعلیم دو گے بڑھاپے تک وہ چیز برقرار رہے گی۔ یہ ہماری اور آپ کی سب سے بڑی کمی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو دینی تعلیم سے دور رکھا۔ آج بھی مکتب کا حال جا کر کے دیکھ لیجئے، اور دور نہیں، اپنے گاؤں کے ہی مکتب کا حال دیکھ لیجئے، 2-4 بچوں کو چھوڑ کر کے سارے بچے وہی آ رہے ہیں جو ابھی اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں، دودھ پینے والے بچے مکتب میں آ رہے ہیں، اور انہی کے لیے 8 بجے سے 3 بجے تک ڈیوٹی، انہیں کو کھلانا ہے، انہیں کو اسی مکتب میں رکھنا ہے۔ جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کو ہم نے کانوینٹ میں لکھا دیا۔ جب کانوینٹ میں لکھاؤ گے تو یہ دن دیکھنا ہی پڑے گا، بچے ضد کریں گے اور آپ کو بچے کا برتھ ڈے منانا پڑے گا، کیونکہ ان کانوینٹ میں یہی ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں آپ کو کہ اپنے بچوں کو کانوینٹ میں مت دکھاؤ، میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو انگریزی تعلیم مت دو، میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو ہندی تعلیم مت دو، کچھ بھی پڑھاؤ، کچھ بھی پڑھاؤ، لیکن تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، غباروں میں اڑو، غباروں میں اڑو، چرخ پہ کھیلو، لیکن تمہیں بندے عاجز کا رہے یاد، لیکن تمہیں بندے عاجز کا رہے یاد، تم اللہ کی توحید کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو کوئی بھی تعلیم دو، کوئی بھی انگریزی پڑھاؤ، ہندی پڑھاؤ، سائنس پڑھاؤ، لیکن دینی تعلیم اتنا دے دو کہ بچے کو نماز کا طریقہ معلوم ہو جائے، بچے کو قرآن پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، بچے کو نماز کی اور دین کی بنیادی چیزیں معلوم ہو جائے، اتنا تو ضرور دے دو۔ جب آپ بچپن میں ہی جب تک دودھ پیتے ہیں تب تک مکتب میں بھیجو گے، اور جب بڑے ہو جائیں گے تو اٹھا کر کے کانوینٹ میں لکھا دو گے، تو معاف کیجیے گا یہ دن دیکھنا ہی پڑے گا۔ میرے بھائیوں، بات دوسری طرف نکل گئی، میں بتلا یہ رہا تھا کہ یہ محرم کا مہینہ، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ 12 کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تب سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا اربعۃ حرم،
لیکن 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرام کے ہیں، ان 4 مہینوں کا احترام عرب کے کافر بھی کیا کرتے تھے، ان 4 مہینوں کا احترام مکہ کے کافر بھی کیا کرتے تھے، ان 4 مہینوں میں وہ شادی بیاہ بھی نہیں کرتے تھے، جنگ بھی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ 4 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ لیتے تھے تو باپ کے قاتل کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ یہ مہینہ حرمت والا ہے، اس مہینے میں یہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس مہینے کا احترام مکہ کے کافر بھی کیا کرتے تھے، لیکن افسوس مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اس مہینے کو ماتم کا مہینہ بنا دیا۔ آج دنیا کی ساری قومیں اپنے نئے سال کی شروعات خوشی سے کرتی ہے، اپنے نئے سال کی شروعات خوشی کے ساتھ کرتی ہے۔ آج مسلمانوں کا کیلنڈر جب نئے سال سے شروعات ہوتا ہے تو مسلمان اپنے نئے سال کی شروعات ماتم سے کرتا ہے، ماتم سے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ بہت ہی احترام والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے، یہ چیز تو اگلے جمعہ میں ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ میں نے روزے کے ایک دن پہلے 8 تاریخ کو میں نے اعلان کر دیا تھا، پھر سے میں آپ کی اس کی فضیلت کو بتا دوں۔ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی بھی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ بھی روزے سے ہیں تو ان سے سوال کرتے ہیں، یہودیوں تم کس خوشی میں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتلایا، اے محمد ابن عبداللہ، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اس دن بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن 10 تاریخ کو روزہ رکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں، سارے نبی آپس میں بھائی بھائی ہیں، میں بھی ایک نبی ہوں، موسیٰ بھی ایک نبی تھے، موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، لیکن صحابہ نے دیکھا کہ یہودی بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی یہ تو یہودیوں کی مشابہت ہو رہی ہے، یہودی بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں، یہ تو یہودیوں کی مشابہت ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لئن بقیت الی قابل الناس من الناس، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، آئندہ سال اگر میں باقی رہا اور آئندہ سال مجھے محرم کا مہینہ ملا اور 10 تاریخ تک میں زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ 10 تاریخ کو رکھتے ہی تھے، لیکن یہودیوں کی مخالفت کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میں 9 کو بھی رکھوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آنے والا محرم کا مہینہ نہیں ملا، ربیع الاول کے مہینے میں بھی آپ کا انتقال ہو گیا، آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن صحابہ نے اس پر عمل کیا، اس پر عمل کیا، اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے روزوں کے بعد اگر اللہ کو کوئی روزہ سب سے زیادہ پسند ہے شہر اللہ المحرم، تو محرم کے روزے اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھ لیتا ہے، محرم کا جو 10 تاریخ کا روزہ رکھ لیتا ہے اور 9 تاریخ کا جو روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکفر السنۃ الماضیہ، اس کے پچھلے 1 سال کے سارے صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ جتنے اس نے بھی کیے ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس محرم کے مہینے کی اور اس مہینے محرم کے مہینے کے 2 روزوں کی۔ لہذا جنہوں نے اس مہینے کو پایا اور اس کی قدر کی، اس کے روزے کو رکھا، وہ خوش نصیب ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اور بدقسمتی سے جن لوگوں نے اس مہینے کی قدر نہیں کر پائی اور اس مہینے کے روزے کو نہیں رکھ پایا، وہ دعا کریں کہ اللہ مجھے آئندہ سال پھر سے محرم کا مہینہ عطا فرما، تاکہ ہم دوبارہ اس سال تو نہ رکھ سکیں لیکن آئندہ سال انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی بابرکت کا، بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، لیکن
آج مسلمانوں نے اس مہینے کو ماتم کا مہینہ بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا بے دردی کے ساتھ. آج مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت، ایک بڑی تعداد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم مناتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ شہادت کی موت پانا یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. صحابہ کرام دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے جب بھی موت دینا تو شہادت کی موت نصیب فرمانا، مجھے شہادت کی موت دینا. اور ہمیں اولاد کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے جب بھی موت آئے تو شہادت کی موت آئے. اور شہیدوں کے نام پر ماتم ہو رہے. شہید تو حضرت عمر فاروق بھی ہوئے تھے، شہید تو حضرت حنظلہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تھے، حضرت عمیر مصعب بن عمیر بھی ہوئے تھے، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تھے اور بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے تھے. لیکن آج ان صحابہ کی تاریخ کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا لوگوں کو بڑا فکر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو. مردہ ہے یا نہیں ہے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کو مردہ کہنے سے منع کیا ہے. وہ مردہ نہیں ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے بل احیاء، جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیے جائیں وہ زندہ ہے. لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے. وہ شہید وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن شہیدوں کا شعور، شہید کیسے زندہ ہے، کس حال میں ہے، اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، کسی کو نہیں، صرف اللہ کو ہے. شہیدوں کا ماتم نہیں ہوتا، ماتم مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا نہیں ہوتا. اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ غم نہ کرے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے. 3 دن تک کر سکتا ہے بس، چوتھے دن اس کے گھر میں چولہا جلے گا، چوتھے دن اس کے گھر میں کھانا پکے گا. 3 دن تک حکم دیا ہے رشتے داروں کو اور قبیلے والوں کو کہ اس کے گھر کھانا پہنچائے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا، اس کے گھر کھانا پہنچائے گا. چوتھے دن نہیں، 3 دن تک سوگ بنانے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. عورت کو حکم دیا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال ہو جائے تو عورت جس کا شوہر انتقال ہو گیا وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک عدت میں رہے گی، وہ سوگ کرے گی بس، اور کسی کا 3 دن سے زیادہ غم کرنے کا حکم نہیں ہے. خود اللہ کے نبی کا بیٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جس کا نام ابراہیم تھا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں لیتے ہیں، اپنے بیٹے کو اپنے گود میں لیتے ہیں. آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. صحابہ کی نظریں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی ایک بشر ہوں، میں بھی ایک بیٹے کا باپ ہوں، میری بیٹے کی جدائی پر مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے میرے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی بات کہی، آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك لمحزونون یا ابراہیم. اے اللہ، اے میرے بیٹے ابراہیم، ان العین تدمع والقلب يحزن، اے میرے بیٹے، اے ابراہیم، تیری جدائی پر، تیرے انتقال پر میرا دل تو غمگین ضرور ہے، میرا دل غمگین ہے، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہے. والقلب يحزن، میرا دل غمگین ہے، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن اے میرے بیٹے، میں اپنی زبان سے کوئی ایسے جملے نہیں نکالوں گا جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. غم تو ضرور ہے،
تیری جدائی پر میری آنکھیں اشکبار ہیں، بھیگی ہوئی آنسو گر رہے ہیں، لیکن ایسے کوئی جملے نہیں نکالوں گا جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ آج معاشرے کا حال دیکھ لیجئے، کسی عورت کا بچہ انتقال ہو جاتا ہے، چھوٹا سا بچہ انتقال ہو گیا، ایسا دوپٹہ کھول کر کے اور سینہ پیٹ پیٹ کر کے ماتم کرتی ہے، روتی ہے، اور ایک ایک چیز کا کھلونا لا لا کر کے لوگوں کو دکھاتی ہے، یہ کھلونا تھا، اس کھلونے سے کون کھیلے گا، یہ بلہ تھا، اس سے کون کھیلے گا، ساری چیزیں لا لا کر کے لوگوں کو دکھاتی ہیں، یعنی اور اللہ کے اس فیصلے پر بہت ساری عورتیں راضی نہیں ہوتی ہیں اور اللہ کی ناشکری کر جاتی ہے۔ بعض عورتوں کو میں نے یہاں تک سنا کہتے ہوئے کہ اللہ کو میرا بیٹا ہی ملا تھا چھیننے کے لیے اور کوئی نہیں ملا، نعوذ باللہ، اللہ کو میرا ہی شوہر ملا تھا چھیننے کے لیے، اللہ کو اور کوئی چیز کسی کا شوہر نہیں ملا، میرا ہی شوہر چھین لیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے فیصلے پر وہ راضی نہیں ہوتی ہے۔ نبی اکرم کا یہ جملہ ان عورتوں پر، ان مردوں پر تماچا مار رہا ہے کہ نبی اکرم کا بیٹا، نبی اکرم کے بیٹے کی لاش ہاتھ میں ہے، گود میں ہے، اور نبی اکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بیٹے، تیری جدائی پر میرا دل غمگین ضرور ہے، میری آنکھیں اشکبار ضرور ہے، لیکن میں ایسا کوئی جملہ نہیں نکالوں گا اپنی زبان سے جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اب غور کریں، ماتم مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا نہیں ہوتا ہے، اور قرآن نے کلیئر کر دیا، اللہ رب العالمین نے کلیئر کر دیا کہ جو شہید ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد اور جنگ بدر دونوں جنگوں کا آپ جائزہ لے لیجئے، غزوہ احد ہوا، 70 صحابہ شہید کیے گئے، 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا اور کہا دیکھو یہ 70 صحابہ شہید کیے گئے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا، ہاں اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو انہی کے خون کے ساتھ دفن کیا جائے۔ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شہید زندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان شہیدوں کو ان کے خون کے حساب دفن کیا جائے گا، ان کے جسم پر جو خون جیسا لگا ہوا ہے اس کو صاف نہیں کیا جائے گا، اسی خون میں دفن کیا جائے گا۔ صحابہ تیاری کرنے لگے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يُغَسَّلُوا، ان کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا۔ صحابہ بھی چونکے، سوچ رہے تھے کہ ابھی تو ان کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اور ابھی جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد ان کو مٹی دی جائے گی، اور اے اللہ کے نبی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، ان کو بغیر غسل دیے ہوئے، بغیر غسل دیے ہوئے اور اسی خون کے حالت میں اور بغیر نماز جنازہ کے دفن کیا جائے گا۔ کیوں اللہ کے نبی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو، زندہ ہے۔ لہذا جنازہ تو مردوں کی پڑھی جاتی ہے، زندوں کی نہیں پڑھی جاتی۔ مردوں کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، زندوں کی نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ کے نبی 70 صحابہ کو بغیر غسل دیے ہوئے، بغیر کفن دیے ہوئے، ان کو انہی کے خون کے ساتھ اور بغیر نماز جنازہ کے ان کو انہی کے خون کے ساتھ اللہ کے نبی دفن کر دیتے ہیں، اور یہ میسج امت کو دیتے ہیں کہ دیکھو یہ شہید ہیں اور شہید زندہ ہوتے ہیں، شہید مردہ نہیں ہوتے۔ آج حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، ان کے نام پر آج اتنا بڑا ماتم ہو رہا ہے، حالانکہ قرآن کے اس حوالے سے اگر اندازہ لگایا جائے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ ہے۔ قرآن کہہ رہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، زندہ ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئی نئی شادی ہوئی، بیوی سے ملاقات کر رہے، جنگ کا نکارہ گونجتا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے۔ بیوی نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا جنگ کا نکارہ گونج رہا ہے، میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں، نبی اکرم کا منادی اعلان کر کے گیا ہے۔ حضرت حنظلہ کی بیوی کہتی ہے ابھی تو تمہیں غسل کی ضرورت ہے، غسل کرنے سے پھر جاتے اس کے بعد۔ کہا نہیں میں غسل کروں گا تو دیر ہو جائے گی۔ وہ بغیر غسل کیے ہوئے جنگ کے میدان میں کود جاتے ہیں اور لڑتے لڑتے اسی جنگ میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان سارے صحابہ کو دفنانے کا انتظام کر رہے ہیں، حضرت حنظلہ کی بیوی آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی حنظلہ کو ایسے مت دفناؤ، حنظلہ کو غسل دے دو، حنظلہ کو غسل کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حنظلہ کی بیوی کیا تمہیں نہیں معلوم کہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، شہیدوں کو بغیر غسل کے دفن کیا جاتا؟ حنظلہ کی بیوی کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے مسئلہ معلوم ہے کہ شہیدوں کو بغیر غسل دیے ہوئے دفن کیا جاتا، لیکن اے اللہ کے نبی انہیں تو غسل جنابت کی ضرورت ہے، ان کو تو غسل جنابت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے حنزلہ کی بیوی تم غم نہ کرو، مجھے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، آسمان سے اترنے والے 70,000 فرشتوں نے تمہارے شوہر حضرت حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں، اللہ کے نبی نے غسل نہیں دیا۔ یہ بتانے کی کوشش کی کہ شہید زندہ ہوتا ہے اور شہیدوں کا ماتم نہیں ہوتا، زندوں کا ماتم نہیں ہوتا، ماتم مردوں کا ہوتا ہے، وہ بھی 3 دن سے زیادہ نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ان مولویوں نے، ان کتم اللہ نے دین کے اندر کتنی خرافاتیں لائی، کتنی خرافاتیں لائی، آپ اندازہ لگائیں گے، سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے، واقعی میں کتنی بڑی جہالت۔ یہاں 10 تاریخ کو، 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا میدان کربلا میں، آج تک مسلمان ان کی شہادت پر غم منا رہا ہے۔ اب دھیان سے سنیے، 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو آج کا مسلمان آج تک ان کی شہادت پر غم منا رہا ہے۔ لیکن امام کائنات جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو روشن کیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب 12 ربیع الاول کو انتقال ہوتا ہے، 12 تاریخ کو ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ کو جب انتقال ہوتا ہے، تو مسلمانوں کی قسمت کا کیا کہنا کہ آج کا وہ مسلمان نبی اکرم کے انتقال پر جشن مناتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو شہادت پر غم منایا جا رہا ہے، وہاں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا 12 تاریخ کو، تو وہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ کیا بات ہے دیکھیے، کیا بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا جبکہ پیدائش کا نام لے کر کے خوشی منائی جا رہی ہے، جبکہ پیدائش میں اختلاف ہے۔ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے اللہ کے نبی کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور دوسری جماعت کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اگر 12 ربیع الاول کو ہی مان لیا جائے تو انتقال میں، نبی اکرم کے انتقال میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام فرقوں کا، تمام مسلک کے لوگوں کا یہ اتفاق ہے کہ نبی اکرم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہی ہوا۔ پیدائش میں اختلاف ہے، وفات میں اختلاف نہیں ہے۔ نبی اکرم کی پیدائش 12 تاریخ کو ہوئی، نبی اکرم کا انتقال 12 تاریخ کو ہوا، نبی اکرم کی پیدائش سوموار کے دن ہوا، نبی اکرم کا انتقال بھی پیر کے دن سوموار کے دن ہی ہوا۔ اتنی بڑی مصلحت دیکھیے، انتقال بھی سوم کے دن اور پیدائش بھی سوم کے دن، ساری چیزیں ملتی جلتی، لیکن آج کا مسلمان پیدائش پر خوشی منا رہا ہے اور انتقال کو بھول گیا۔ جبکہ 12 ربیع الاول کی اس تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، جس تاریخ کو آج کا مسلمان جب 12 تاریخ آتی ہے تو اپنے گھر کو سجاتا ہے، اپنے چوراہوں کو سجاتا ہے، اپنے چوراہوں پر لائٹیں لگاتا ہے، قمقمے لگاتا ہے اور نعرے بازی کرتا ہوا سڑک کو جام کرتا ہوا جاتا ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ حق چیز ہے وہ چیز میں آپ کو بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آج ہماری 12 ربیع الاول کا کیا حال ہے، ہم آج 12 ربیع الاول کے دن ایک مسلمان خوب خوشیاں مناتا ہے، لیکن اس 12 ربیع الاول پر اٹھا کر کے کبھی غور کرو کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، نبی اکرم کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل چکی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، اپنے باپ کے ڈیڈ باڈی کو دیکھتی ہیں، اپنے باپ کے لاش کو دیکھتی ہیں، ڈیڈ باڈی کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں وا کر بابا پا من عجاب رب بندہ، وا کر بابا پا من جنت الفردوس ماوا، وا کر بابا پا الى جبرائیل نا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر کے کہتی ہیں وا کر بابا پا من عجاب رب بندہ، ہائے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے، آپ کو آپ کے رب نے بلایا، آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے، آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے ماننے والوں کا کیا ہوگا، آپ کے پیچھے چلنے والوں کا کیا ہوگا، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ وا کر بابا پا من جنت الفردوس ماوا، ہائے میرے ابو، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آپ تو جنت الفردوس کے وارث ہیں، آپ تو جنت الفردوس میں رہیں گے۔
وا کر بابا تا الا جبرائیل نا، لیکن ہائے میرے ابو اب جبرائیل کس کے اوپر وحی لے کر کے آئیں گے، جبرائیل کس کے اوپر قرآن لے کر کے آئیں گے؟ جب صاحب قرآن ہی نہ رہا تو جبرائیل کس کے اوپر قرآن لے کر کے آئیں گے؟ میں جبرائیل کو بلاتی ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں حضرت جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دے دیتی ہوں کہ اے جبرائیل تو اب دنیا میں نہ آنا، تو اب زمین پر نہ آنا، کیوں تو آئے گا قرآن لے کر کے جب صاحب قرآن ہی نہ رہا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پارا تاریخ میں یہ حال ہے، رو رو کر کے قصہ بیان کر رہی ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن میرے ابو کا انتقال ہوا اس دن میرے اوپر اتنے بڑے غم کے پہاڑ ٹوٹے، اتنے بڑے غم کے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر وہ غم کسی دن کے اوپر ڈال دیا جاتا تو دن بھی رات کی شکل میں بدل جاتی، کسی پہاڑ کے اوپر وہ غم ڈال دیا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میرے بھائیوں آج اس قوم کے لوگوں کو دیکھیے، جس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر کے یہ بیان کر رہی ہے، آج اسی تاریخ میں آج کا مسلمان اور قمقمے لگا کر کے اور نعرے بازی کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ نبی اکرم کا انتقال پورے شہر میں پھیل گیا، پورے شہر میں پھیل گیا کہ نبی اکرم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں نبی اکرم کا انتقال ہو ہی نہیں سکتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ سے ملنے کے لیے ایسے میرے نبی بھی گئے ہوں گے، نبی اکرم کو انتقال نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر کو خبر ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، نبی اکرم کے حجرے میں داخل ہوتے، نبی اکرم کے چادر کو ہٹاتے، نبی اکرم کے پیشانی پر بوسہ دیتے اور کہتے ہیں واقعی میں میرے نبی کو جو موت آنی تھی آ گئی، اللہ میرے نبی کو دو موتیں نہیں دے سکتا، ہر انسان کو ایک موت آئے گی، ہر شخص کو ہر نفس کو ایک موت آئے گی، لہذا میرے نبی کو بھی جو موت آنی تھی آ گئی، اللہ میرے نبی کو دو موتیں نہیں دے سکتا، جو موت آنی تھی آ گئی۔ صحابہ مسجد نبوی میں بھیڑ لگائے ہوئے کھڑے ہوئے، حضرت عمر فاروق بھی کھڑے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ کو حکم دیتے ہیں میرے صحابیوں بیٹھ جاؤ، سارے صحابہ بیٹھ جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں عمر تم بھی بیٹھ جاؤ، لیکن عمر آج اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے، نبی کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ نبی اکرم کا انتقال ہو چکا ہے، وہ نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق منبر پر کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے کہ لوگوں سنو قرآن کی آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد تو اللہ کے ایک رسول ہے، وما محمد الا رسول، محمد تو اللہ کے ایک رسول ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے، محمد ایک رسول ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے یا ان کو موت آ جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ صحابہ نے جب قرآن کی آیت سنی، صحابہ کا اپنا بیان ہے کہ ہم لوگ تو قرآن برابر پڑھتے تھے، قرآن برابر پڑھتے تھے، لیکن جب قرآن کی یہ آیت میں نے سنی تو ایسا لگ رہا تھا قرآن یہ ابھی قرآن کی آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ایک تاریخی بات کہی جو سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، لوگوں کان کھول کر کے سن لو، من کان منکم یعبد محمدا، تم لوگوں میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا، من کان منکم یعبد محمدا، تم لوگوں میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، فإن محمدا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ان کو موت آ گئی۔ عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن ابو بکر نے سمجھانے کی کوشش کی کہ لوگوں سن لو، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ، اور سن لو تم لوگوں میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اللہ مرے گا نہیں، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں 12 تاریخ ہے، یہ 12 تاریخ کا یہ منظر ہے کہ صحابہ کی اپنی اپنی ہے، صحابہ پریشان
परेशान है। और आज हमारी 12 तारीख देख लीजिए, आज हमारी मुहर्रम की 10 तारीख देख लीजिए, नबी अकरम ने रोजा रखा 10 तारीख को, और आज हमारी मुहर्रम की 10 तारीख देख लीजिए। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस आखिरी चीज बता करके अपनी बात को खत्म करूं। जो लोग दीन के अंदर ये सारी चीजें दीन समझ करके दाखिल कर रहे हैं, दीन समझ करके ला रहे हैं, उनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझे हौज़े कौसर पर बिठाएगा, हौज़े कौसर पर बिठाएगा। सारे लोग परेशान होंगे। हौज़े कौसर एक पानी है जो शहद से ज्यादा मीठा है, बर्फ से ज्यादा ठंडा है। एक बार जब इंसान पी लेता है तो 50 साल की उम्र में 50,000 साल की एक दिन, कयामत के दिन 50,000 साल का एक दिन होगा। अगर हौज़े कौसर का पानी जो पी लेगा तो 50,000 साल दिन के एक दिन में उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह के नबी अपने उम्मतियों को पानी पिलाएंगे, हौज़े कौसर पिला रहे होंगे अपने हाथ से, उम्मती आएंगे, सारे लोगों को पानी पिलाएंगे। एक जमात ऐसी आएगी जिनके वजू की वजह से आज़ाए वजू चमक रहे होंगे, हाथ चमक रहा होगा, चेहरा चमक रहा होगा, पैर चमक रहा होगा। वो उम्मती आएंगे नबी अकरम के पास हौज़े कौसर पीने के लिए, फरिश्ते फौरन वहां दीवार खड़ी कर देंगे, दीवार खड़ी कर देंगे। अल्लाह के नबी फरमाएंगे, ऐ फरिश्तों, क्यों इनको नहीं आने दिया जा रहा है? ये तो हमारे उम्मती है, ये तो हमारे उम्मती, इनको पानी पीने से क्यों मना किया जा रहा है? तो फरिश्ते कहेंगे, ऐ अल्लाह के नबी, ये आपके उम्मती जरूर हैं, लेकिन आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद, आपके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद इन्होंने दीन के अंदर नई नई चीजों को ईजाद किया, नई नई चीजों को ईजाद किया। आपके रुखसत हो जाने के बाद इन्होंने मुहर्रम के महीने में ताज़िया भी निकाला, दीन समझ करके निकाला। आपके इंतकाल हो जाने के बाद इन्होंने रबीउल अव्वल पर, आपके इंतकाल पर जश्न मनाया। ये वो लोग होंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं फिर उसके बाद लोगों को कहूंगा, सोहकन लिमन गय्यरा दीनी, दूर कर दो इन लोगों को, दूर कर दो मेरे नजरों के सामने से, जिन्होंने मेरे इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद इन्होंने दीन के अंदर नई नई चीजों को ईजाद किया। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आलमीन हमें क़यामत के दिन भी हौज़े कौसर नसीब